کتنا افسوس کا مقام ہوگا اس وقت جو یہاں اپنے آپ کو بہت ریسپیکٹفل کہتا ہوگا، توقع کرتا ہوگا کہ میرے پیچھے 5-6 آدمی چلیں، 3-4 میرے پیچھے بندے ہونے چاہیے، ورنہ میری بڑی بےزتی ہے۔ یہ تو میں کیسا پیر ہوں، میں کیسا بزرگ ہوں، آدمی نہیں میرے پیچھے چل سکتے، میں ہوں تو میرے پریت کھڑے نہ ہو میرے لیے۔ بس میں تو اس لیے پڑھا لکھا تھا کہ میں عالم بنوں گا تو لوگ جھکیں گے میرے آگے۔ یہ کیا ہو گیا مجھے، میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ نہیں یہ نہیں سکتا۔ یہی مالدار لگا ہے اپنا، ہر اسٹیٹس میں آدمی چاہتا ہے عزت ہو عزت ہو۔ کیا عزت کسی کی؟ رزلٹ اس کو کھلنا ہے، رزلٹ اس کو کھلنا ہے۔ کون بلند ہوگا، کیا بلند ہوگا؟ ہاں الحمدللہ بہت شعور لوگ، عقل مند لوگ، دانشور لوگ، سمجھدار لوگ، جو رائٹ پرچہ حل کر رہے ہیں بیٹھ کے الحمدللہ امتحان حال کے اندر، تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، ان کو کسی چیز کی عزت کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے محنت کی ہے، ہم نے رائٹ بالکل الحمدللہ چلے ہیں، ہمارا راستہ بالکل وہی ہے، ہمارا پرچہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ہمارا ممتحن بتاتا تھا، ہمیں تیار کیا جاتا تھا، ہمیں فکر ہی نہیں، ہم پاس ہوں گے، ہم نکلیں گے۔ تو وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ٹیسٹ کیا، تیار کیا اپنے آپ کو۔ اب یہ کھلے گا راز ادھر کہ کون کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی تیاری کے لیے انسانوں کو یاد رکھیں کہ صحیح تیاری کریں۔ جیسے پڑھتے ہیں نا بچہ، پھر اس کے لیے پہلے ایک چھوٹا سا نکال دیا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر تیاری کر لو ہیلپ کرنے کے لیے، تو شاید ایسے پیپر آ جائیں، یہ سوال آپ کے آ جائیں، ذہن میں نہیں آ رہا اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو پھر اس کو پڑھتا ہے اسٹوڈنٹ کے بیچ، شاید اس میں سے کوئی پیپر آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا کے تو رکھی نہیں کوئی چیز کہ تیاری میں کوتاہی ہو ہمارے یا کچھ ہو، بتا ضرور دیا ہے، لیکن انسان کے دماغوں پہ دنیا کا پردہ ایسا چھا جاتا ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ جو دنیا نے سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے چلتا اسی کے پیچھے۔ اس میں عزت ہے، یہ کرو، اس میں یہ ہے، اسی طرح بنو۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے عزت اور وقار دنیاوی جو ہے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، جھوٹ سچ رام پتی۔ یہ نہیں کہ اللہ نے بتایا نہیں، اشارے نہیں دیے اللہ پاک نے۔ عقل مند لوگ جو ہیں پھر اس پہ تیاری اس طرح شروع کر دیتے۔ بس سمجھ رہے میری؟ سوچے سنتے بھی ہیں حدیثیں، ہم قرآن بھی سنتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ تیاری پھر بھی وہی تیاری ہوگی جو دنیا کہتی ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ ایک لفظ ہے ہمارا، دنیا سے پیچھے رہ جائیں، دنیا یہ کرے ہم یہ نہ کریں، پتہ نہیں کون سی دنیا ہے، کون سا کنسیپٹ ہے، یہ نہیں کسی کی زبان سے نکلتا کہ بھئی آخرت میں میرا کیا ہوگا، میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، میں کہاں جاؤں گا کچھ دن کے بعد۔ بس یہی ایک فکر ہے جو پیدا ہو جائے انسان میں، یہی مجالس کا مقصد ہے۔ دنیا نہیں چلنے دیتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا تیر جو ہے نا غفلت ہے، سستی، آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ اکثر انسان خود سے ہی شکایت کرتا ہے، دل بہت کرتا ہے یہ کروں، غفلت آ گئی یار، سستی آ گئی، صبح یہ کام کروں، غفلت آ گئی، مسجد میں صبح غائب، فجر غائب، غفلت آ گئی، تھوڑا سا بھی تکلیف ہوگی، درد ہوتا، غفلت آ گئی۔ میرے بھائیو کھل سوچو،
جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل جمع الجمع، جب اس وقت تم جمع کر دیے جاؤ گے اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا؟ کوئی اسٹیٹس ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی پیر صاحب ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا. بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں، قرآن والا، ذکر والا، تبلیغ والا، ساری زندگی لگائی ہوئی، لیکن ترازو رکھا ہوگا تولنے کے لیے. علم بھی تلے گا، قرآن بھی تلے گا، ذکر بھی تلے گا، بزرگی بھی تلے گی، سب کچھ تلے گا، نو ڈاؤٹ. بڑی بڑی بشارتیں ہیں ان چیزوں پر. بولے سبحان اللہ. One of the great thing to prepare for the آخرہ. All these things. نماز، روز، حج، زکوٰۃ، علم، سب بہت بڑی چیزیں ہیں. ایسے میں تمہیں دے دوں گا. ان کو پروسیس سے گزارا جائے گا. کیا کہ کون کھری ہے کون کھوٹی ہے. وہ صحیح عالم تھا کھوٹا عالم تھا، صحیح پیر تھا چور پیر تھا، صحیح گدے نشین تھا ویسی گدے نشین تھا، صحیح تبلیغی تھا بیکار تبلیغی تھا. ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا یعلم، جانتے ہو تم، پتہ ہے تمہیں. جو حدیث آئی میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پھر بھی ہم غفلت کی تیاری نہیں ہوئی. تیاری صرف تھوڑی سی اللہ پاک نے دی ہے، تھوڑی سی. کوئی بڑا کام ہمیں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورتیں بھی نہیں ہے ہمیں. تو آج کلف اللہ نفس الا وسعها. کہتا میں کیوں تمہیں اتنے بڑے بڑے کاموں میں لگاؤں؟ یہ تو اپنی ہمت جو کرتا ہے. مجھے تو صرف اتنا ہی چاہیے کہ 5 وقت میں بلاؤں گا تو نماز پڑھ لو. بتاؤ، پوری دنیا تبلیغ کرتی ہے، بلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ منتیں کرتے ہیں، نماز نہیں ہماری پوری ہوتی. کبھی عشاء چھوٹ رہی ہے، کبھی عصر چھوٹ رہی ہے، کبھی ظہر چھوٹ رہی ہے، کبھی جماعت چھوٹ رہی ہے. کوئی اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچتا. حالانکہ نماز کا بھی یہی کیا ہے. ابھی جو حافظون صلاۃ کا ذکر کی ہے، لیکن واقعی اصل جو بات اس سے بھی آگے نماز میں، تو وہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. ہم فی صلاتہم خاشعون بھی آیا ہے نا لفظ نماز کے ساتھ. لیکن اللہ پہلے اس کہتے کوئی نہ حافظونی کر لو، تم پڑھ تو لو، ٹھونگے تو مار لو، وہ بھی قبول ہے میری. خاشعون تو کرو، تو دوسری بات ہے، اس کی تو جنت دوسری ہے. لیکن جو میرا ایک حکم ہے تم اس نہیں تو کر لو. تم آ جاؤ بیش کی نیند میں ہو، پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، حکم تو میرا مان لیا، لیکن تم کیا میری نماز پڑھو گی؟ تو ایک حکم بجا لانے کا ثواب دیتا ہوں تمہیں. میں نماز کا ثواب تو نہیں دیتا، بس میرا تو یہ ہے، میں اپنے بندے کو بلایا، اہتمام کیا، وہ آ گیا، چلو جنت. میں کم سے تم سے پوچھ رہا ہوں، خاشعون بن جاؤ. شرط ہے ہی نہیں، خاشعون شرط نہیں ہے. اس پہ بحث ہے، کلام ہے مفسرین کا. کچھ کہتے ہیں نہیں شرط، کوئی کہتا نہیں. لیکن آج اس اسی طرف جاتا ہے کہ شرط نہیں ہے. یہ تو اپنے ایک معاملہ ہے. نماز کے بارے میں خشیت کی بات کو، ہر چیز معاملے میں نہیں ہے. خشیت کا بڑا مضمون ہے، کبھی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. جس ہمارا مین ٹاپک ہے تزکیہ کرنے والوں کو، خشیت. اتنی بڑی عبادت کو بھی انہوں نے خشیت کے ترازو میں رکھ دیا ہے. ہم سے ہوتا کیوں؟ دنیا کہتے ہیں میں تم بتاتا ہوں لوگ کون تھے. عزت دار لوگ وہ تھے جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا تھا، جن کے ہاتھ اٹھتے تھے تمہیں بارش برسا دیتا تھا، میں قید ختم کر دیتا تھا. تمہاری زمین ان گناہوں سے بھری ہوئی تھی جس پر ایک ایک قوم کو میں نے تباہ کیا. کسی کو میں نے قلب تولنے پہ تباہ کیا، کسی کو سود پہ تباہ. شعیب کی قوم سود پہ تباہ ہوئی تھی، سود پہ تباہ کیا. آج وہ ہے بے حیائی کا کام پہ ایک الگ قوم تھی، اس کو اس پہ تباہ کیا. لونڈے بازی پہ ایک اور قوم کو تباہ کیا، مشت بازی پہ ایک اور کو. ایک ایک قوم جس طرح پیدا ہوئی تھی ایک ایک نبی کے ساتھ، ہر اس قوم کو میں نے انڈیویجول انفرادی دیے. لیکن آج کے دور میں ایک ایسی قوم پیدا ہوئی ہے جو اجتماعی طور پر سارے گناہوں کو کرتی ہے.
بولے سبحان اللہ. کیسے بچ رہے ہیں یہ لوگ؟ کون بچانے والا تھا؟ جن لوگوں کی دعائیں ہوتی تھی رات کو جب دعائیں کرتے تھے، جن کی وجہ سے میں نے اس دنیا کو بچائے رکھا، یہی وہ ابدال تھے، یہی وہ غوث تھے جن کو تم برا کہتے تھے، جن کو تم فقیر کہتے تھے، جن کو تم منگتے کہتے تھے. تمہاری ویلیو جس کے بارے میں کچھ نہیں تگاڑ دیتے تھے تم لوگ. اپنے پاس تو جگہ بھی تم ان کو نہیں دیتے تھے. معاشرے کی سب سے بڑی چیز تھی مولوی، متبع، جاہل، اجٹ، گنوار. جاؤ میں آج تم راز کھول دیتا ہوں. امتحان سے باہر آ گئے، میں بتاتا ہوں کہ فرسٹ نمبر کس کا تھا، کون تھے وہ لوگ. صحابہ تو کانپنے لگے، وہ تو اپنے آپ کو نیچا سمجھتے تھے نا. کھیلا یا رسول اللہ من کرمی، من اہل کرمی. آواز ہی نہیں کری جان. اس تو کون لوگ ہوں گے جن پر اللہ کے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ عزت و احترام تھے ان کی میری دل میں ان کی عزت و احترام کرم کرتا تھا. ہم تو ہیں ہی نہیں، کون ہوں گے تاکہ ہم بھی ویسے بن جائیں. یہ ہے انداز. دیکھیں صحابہ کا سننے کا. ہم تو اتنے صحابہ کی جوتی کو خاک کے خاک نہیں ہیں. ہم حدیثوں کو کیسے سنتے ہیں؟ کیا اس حدیث سننے کے بعد آپ میں جذبہ پیدا ہوگا، مجھ میں جذبہ پیدا ہوگا؟ کیا صرف تھی جو اللہ نے اتنی محبت دنیا میں دے دی. ابھی آسمان پہ تو آئی نہیں تھی، کیونکہ سب کچھ تو ہمیں دنیا میں ملنی ہے. دنیا تو وہ جگہ ہے جہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے انسان کو. یا یہ عہدے لے لو، یا ٹھیک ٹاپ لے لو، یا اس چیز کی تیاری کر لو جس کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. بات سمجھ آ گیا؟ یہ تو ہمارا ذوق ہمارا ہے. فکر و فاقے میں ڈوبے ہوئے پھر پریشان ہو گئے کیا اس سے بھی زیادہ ہم کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عزت لے لیں. ہمارے عزت اور احترام مجھے اللہ کی عزت ہے. لیکن آج کا مسلمان اس کو احساس ہی نہیں اس چیز کا کہ میں یہ کام کر لوں. پرچہ چاک آؤٹ کر دیا اللہ نے. اللہ کے نبی نے کہا تم تو کرتے کچھ نہیں کہا، بس ایک بات کہی. انہوں نے جب کہا نا کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اکرام، کون لوگ ہیں جی؟ ہے سننے والی بات ہے میرے دوستوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ. اہل المجالس الذکر فی المساجد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدسی حدیث ہے، مختلف روایت کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. ترمذی، طبرانی سب مل جائے گا. پرچہ آؤٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ کون سٹیٹس سے پہنچ جائے گا روز قیامت میں. صحابہ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی مجلس سے لگاتے تھے. انہوں نے کہتے علی مرتضیٰ نے کیوں قائم کی یہاں پر؟ یہ حدیث دعویٰ ہے کہ کوئی دنیا کی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے جن کی اللہ عزت نہ کرے روز قیامت میں. تبھی یہ ذکر پہنچایا، مجلس پہنچائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہنچاؤں گا. آج الحمدللہ اس وقت اللہ کے کرم میرے شیخ کا برکت ہے کہ 13 جگہ پر اس وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے مجلس. 13 خانقاہوں میں اس ملک کے اندر. اتنے بت قدے نہیں ہوں گے جتنے الحمدللہ اللہ کے نام لینے والے عورت اور مرد بیٹھے ہوں گے. اور دنیا کے اندر تو بے حساب پہنچا رہا ہوگا یہ میڈیا. ہے فیض میری، اس کو کہتے ہیں فیض شیخ. آپ نے دیکھا اس کو؟ وہ جہاں آیا اس کا اشتہار لگا، اسے مجموعہ کیا میرے مرید بنو. اس نے کچھ کہا، کروڑوں مرید چھوڑ دیے زمانے کے اندر سے. ایک درویش کو تیار کیا بس، اور ایک خط میں لکھ دیا اس خط سناؤ لوگوں کو جو بیٹھے ہیں. لکھ دیا کہ یہ جو شخص میں بھیج رہا ہوں اس پہ اعتبار کرو، اس کی عزت کرو، اس کو سمجھ گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ علی مرتضیٰ نے تیار کیا ہے. یہ خط کہا مجھے سناؤ یہ خط. میں کہا عزت سے تو میرا بڑا مشکل ہو جائے گا. کہتا پرنٹ کر کے دو. تو میں نے پرنٹ کر کے خط دیا لوگوں کو.